السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ذکر کر رہے تھے زید بن حارثہ کا، اور ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ طائف کے لوگوں کی طرف گئے اور وہاں پر طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر پتھر برسائے، جہاں پر انہوں نے ایک دعا پڑھی تھی جو دعائے مستضعفین کہلائی جاتی ہے، یعنی کہ کمزوروں کی دعائیں۔ اب آتے ہیں حضرت زید کی شادی کی طرف۔ جب زید کے سامنے ام ایمن کے ساتھ شادی کی تجویز پیش کی گئی تو انہوں نے برضا و رغبت تسلیم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت کو عروج پہنچایا تھا، کیونکہ ام ایمن، آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ وہ خاتون ہے، عظیم مرتبت خاتون ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ سفر کیا اور سفر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئی تھی۔ یہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے بھی بے حد کارنامے ہیں جو ہم کسی موقع پہ آپ کو بتائیں گے۔ ان سے زید کو ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جس کا نام اسامہ بن زید ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، بلکہ ان کا تو لقب بھی محبوب ابن محبوب رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے حضرت زینب بن جحش سے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس نکاح میں ایک حکمت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا تھا کہ جہالت کی ساری رسموں کو توڑا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور ان کے ذریعے سے قیامت تک کی ساری شریعت کو بتا دینا تھا۔ تو اب اللہ کی یہ مشیت ہوئی کہ متبنہ کے بیٹے کو اگر طلاق دے دی جائے یا لے پالک بیٹا کہا جائے جس کو، اگر وہ وفات ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ سے شادی ہو سکتی ہے، جو کہ اس معاشرے میں بہت زیادہ معیوب سمجھی جاتی تھی۔ اس سے پہلے یہ ذکر ہو چکا تھا کہ زید بن حارثہ کا لقب بھی زید بن محمد تھا، لیکن جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ادعوا لآبائہم، کہ ان کو اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارو، تو اب زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کہلایا جانے لگا، جبکہ پہلے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ ایک رسم کو توڑا جائے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ زید بن حارثہ کی شادی کی جاتی، اور پھر اس کے بعد اس خاتون سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر کے اس جاہلیت کی رسم کو بھی توڑتے۔ جب حضرت زینب کے سامنے یہ رشتہ رکھا جاتا ہے تو وہ معذرت کر لیتی ہیں، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ حضرت زید غلام ہیں اور وہ ایک معزز خاندان کی بیٹی، حالانکہ زید بن حارثہ بھی ایک معزز خاندان کے بیٹے تھے، لیکن تقدیر نے ان کو غلام بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد بھی کیا تھا۔ بہرحال یہ حضرت زینب کی رائے تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 36 آیت نازل ہوتی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مومن مرد کا حق ہے
نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو اس معاملے میں ان کا اپنا کوئی اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ بہت ہی بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ حضرت زینب یہ آیت سن کر ہار مان لیتی ہیں، نکاح ہو جاتا ہے لیکن نبھا نہیں پاتے، کیونکہ ان کے دل میں ایک یہ کسک پہلے سے ہی پڑ چکی تھی۔ بہرحال چلتا رہا کسی طرح سے یہ معاملہ 1 سال تک، اور زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ زینب کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے بیچ میں موافقت کی بہت کمی تھی۔ اب آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضرت زینب اپنی جگہ پہ بہت متقی خاتون تھیں، اور حضرت زید بھی بہت متقی مومن تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میاں بیوی کے رشتے میں ان کے آپس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پہلے ہی وحی کے ذریعے یہ بات بتا چکے تھے کہ جب زید بن حارثہ حضرت زینب کو چھوڑ دیں گے تو آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے پریشر کی وجہ سے، لوگوں کے طعن کی وجہ سے کہ وہ کیا کہیں گے کہ میں نے اپنے منہ والے بیٹے کی بیوی مطلقہ سے شادی کی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہچکچاہٹ تھی، لیکن اللہ یہ آیت نازل فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی 37 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا یعنی زید، اور جس پر تم نے انعام کیا، کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ سے ڈر، تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ اللہ تو زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکیں، اور اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے۔ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں زید نام لے کر قرآن میں ذکر آیا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ اب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا نکاح حضرت زینب سے ہوگا تو آپ حضرت زید سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنی بیوی کو روکے رکھو اپنے نکاح میں، اللہ سے ڈرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا معاشرے کے حساب سے گھبرا رہے تھے، تو اللہ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دل میں بات یہ کیوں چھپا رہے ہیں، اللہ تو اس کو ظاہر کر کے رہے گا لوگوں پہ، اور اگر آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں تو پھر اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اکثر اوقات معاشرے میں بہت ساری چیزیں کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں، کیا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر بات حق پہ ہے اور بات شریعت کے طور پہ مناسب ہے، صحیح ہے، تو ہمیں بھی معاشرے سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ ہم کرتے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ لوگ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے لوگ اور ہوتے ہیں اور ہمارے پیٹھ پیچھے اور ہوتے ہیں، لوگ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہوتے، تو پھر زیادہ اچھا یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرے، یہ زیادہ تقوی سے قریب تر بات ہے۔ بہرحال معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کا نکاح کر دیتے ہیں،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کا نکاح کر دیا تھا، جس پر حضرت زینب بھی بہت فخر کرتی تھیں، دیگر ازواج سے کہتی تھیں کہ آپ کا نکاح تو آپ کے گھر والوں نے کیا، لیکن میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا، اور یہ بات صحیح بھی تھی۔ طائف سے واپسی کے بعد کچھ عرصہ تو یہ لوگ مکہ میں ٹھہرے رہتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جاتے ہیں، اور حضرت زید کو بھی یہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ مدینہ میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکہ معظمہ بھیجتے ہیں تاکہ یہ ان کے اہل خانہ کو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ وہاں سے فاطمہ، ام کلثوم اور ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی بیوی ام ایمن کو ساتھ لے کے مدینہ منورہ واپس آتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ ان کو پھر مکہ بھیجتے ہیں تاکہ ان کی بڑی بیٹی زینب کو لایا جائے، جن کی ان کے خالہ کے بیٹے ابو العاص سے شادی ہو چکی تھی۔ حضرت زید کی بات کرتے ہیں تو حضرت زید نے غزوہ بدر، غزوہ احد میں شرکت کی۔ غزوہ مرثیہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو زید بن حارثہ کو مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے، صلح حدیبیہ میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ان کا ان خوش نصیب صحابہ میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا۔ بیعت رضوان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعزاز دیا۔ جتنے لوگوں نے یہ بیعت رضوان کے نام سے جانی جاتی ہے، تقریباً 300 یا 700 صحابہ تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ اللہ نے ان ساروں کو بخش دیا تھا، تو حضرت زید بھی ان میں شامل تھے۔ پھر حضرت زید غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیاروں کے امین تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کسی غزوے میں شرکت نہ فرماتے تو اپنا ہتھیار حضرت علی یا حضرت زید بن حارثہ کو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زید بن حارثہ کو جنگ میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بھی بھرپور صلاحیت دی تھی۔ یہ بہترین شہ سوار تھے، جواں مردی سے اپنے انوکھی طرز کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ نہایت ہی بہادر تھے، کیونکہ انہوں نے خاندان نبوت میں پرورش پائی تھی، تو اللہ نے ان کو وہ صحبت کی ساری نعمتیں بھی عطا کی تھیں۔ ان کی کس کس بات کی تعریف کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خصوصی توجہ دی تھی، جس سے یہ نکھر کر ایک بہترین شہ سوار بنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر ترتیب دیتے تو امیر حضرت زید بن حارثہ ہی ہوتے تھے، اور یہ رسول اللہ کا حکم اس کی تعمیل فرماتے روانہ ہوتے اور کامیاب اور کامران ہو کر ہی واپس آتے تھے۔ اب تقدیر میں یہ وقت آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کے دنیا سے کامیاب اور کامران ہو کے جانے کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ واقعہ ہے 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کرتے ہیں تاکہ وہ مقام موتا کی طرف روانہ ہو۔
اس لشکر میں خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ آپ نے اس لشکر کا امیر زید بن حارثہ کو مقرر کیا اور ارشاد فرمایا، اگر زید شہید ہو جاتے ہیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہوں گے، اگر جعفر بھی شہید ہو جاتے ہیں تو امیر لشکر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے سفید رنگ کا جھنڈا بنایا اور یہ جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں تھمایا۔ انہیں وصیت کی کہ اللہ کا نام لے کر جنگ لڑیں اور دشمن سے اللہ کے نام پر لڑائی کریں، اور یہ وصیت کی کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، کوئی درخت نہ کاٹیں، نہ ہی کسی عمارت کو منہدم کریں۔ یہ ہے ہمارا دین جو جنگ میں بھی نیکی کا درس دیتا ہے، ورنہ عموماً کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ آج دیکھیں کفار جب آج مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، کون سے ملک کا نام لوں، کس ملک کا نام لوں؟ سب کو معلوم ہے کہ کافر ہم پر غلبہ پائے ہوئے ہیں، بمباری کرتے ہیں، نہ وہ نیچے بچوں کے اسکول کو دیکھتے ہیں، نہ مریضوں کے ہسپتالوں کو، کس طرح بے حسی سے بم گراتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس نے منہدم عمارتوں کو ملبے تلے سوراخوں سے بچوں کو سسکتے ہوئے اپنی ننھی بازو پھیلائے ہوئے دنیا کو مدد کے لیے پکارا؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں گرد آلود بالوں سے امت کو پکارتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں اللہ کو جا کے شکایت کروں گا، بوڑھے جوان ماں باپ اپنے بچوں کے کٹے پھٹے جسم، لہو لہاں جسم لیے کہاں دوڑیں کہ ہسپتالوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ اور یہ ہمارے رسول رحمت، یہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر لشکر کو خصوصی طور پہ وصیت کرتے ہیں کہ درخت تک کو، کسی عمارت کو بھی منہدم نہ کیا جائے، کہاں کہ جیتا جاتا انسان، عورتیں، مظلوم عورتیں، ننھے منھے سے بچے اور لاچاروں، لاغر بوڑھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سائے میں یہ رخصت ہوتے ہیں، سرزمین شام کے معین جگہ پہ پڑاؤ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ہرقل 1,00,000 رومی فوج لے کر سرزمین شام کی معروف جگہ مآب پر پڑاؤ کر چکا ہے۔ ان کے ساتھ بہت سارے قبائل کا ایک بڑا لشکر جس کی تعداد 1,00,000 تھی وہ بھی آ ملا تھا۔ کہاں یہ 3,000، کہاں 2,00,000۔ آپ ان کے جذبے کی داد دیں گے۔ آپ اگر سوچیں وہ وقت کیسا تھا اور ان میں اتنی جرأت کہاں سے آ جاتی تھی کہ 2,00,000 لشکر کے سامنے یہ 3,000 کا لشکر، کس قدر ان کا بھرپور جذبہ تھا، کس قدر جنت میں جانے کا شوق تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور طے پایا کہ یہ دین حنیف کی سربلندی کے لیے لڑیں گے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا کی تھی، کیونکہ وہ تو شہادت کی نیت سے گھروں سے نکلے ہوئے تھے۔ انہیں فتح مطلوب تھی یا شہادت، انہیں ان سے کوئی غرض نہیں تھی، تیسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں صورتوں میں ان کا اکرام اللہ نے ہی کرنا تھا۔ غازی ہو کر آتے تو بھی شاداں فرحاں اور شہادت بھی پا لیتے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ جنگ موتا میں دونوں فریق آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، ایمان کی ہوا سے ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں۔ 2,00,000 دشمنوں کے بڑے لشکر کے ساتھ یہ بھڑ جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر زید بن حارثہ نے سفید جھنڈا پکڑا اور میدان جنگ میں بہادری اور جواں مردی کے وہ جوہر دکھلائے جس کی مثال صرف ان لوگوں سے ہی مل سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار تھے، آپ کی صحبت میں پلے بڑھے تھے۔ مسلسل لڑتے ہوئے یہ نیزوں سے چھلنی ہو جاتے ہیں، بالآخر مالک بن رافلہ کے وار سے زید بن حارثہ زمین پر گر جاتے ہیں اور جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ اس کے بعد جھنڈا جعفر بن ابی طالب پکڑتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن رواحہ جھنڈا پکڑتے ہیں اور وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، تو آخر میں خالد بن ولید یہ جھنڈا پکڑ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو آپ بہت روتے ہیں، ان کے لیے فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ وہ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الہی زید کو بخش، الہی زید کو بخش، الہی زید کو بخش، الہی جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کو بخش۔ اس کے علاوہ راستے میں آپ کو زید بن حارثہ کی بیٹی ملتی ہے، وہ بھی باپ کی خبر سن کر دھاڑے مار کے روتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ بھی رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی روتے روتے ہچکی بن گئی۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے لیے شوق ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ میرے بھائی تھے، یعنی جعفر بن ابی طالب جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت زید، یہ میرے بھائی تھے، میرے غم خوار، مجھ سے باتیں کرنے والے، یہ آج ہم سے بچھڑ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کی ایک مشہور حدیث ہے، جب یہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی عمر 55 سال تھی۔ ان سے ایک حدیث بہت مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بشر المشائین فی الظلام الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو مکمل نور کی خوشخبری دے دیں جو انہیں قیامت کے دن میسر آئے گی۔ یعنی کہ فجر کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، جب انسان اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو نور کی، اور نور بھی وہ جو مکمل ہو، ان کی خوشخبری دے گی، اور یہ قیامت کے روز ہوگا، یعنی اس کا صلہ ان کو قیامت کے روز ملے گا۔ حضرت زید جب شہید ہوتے ہیں ان کی عمر 55 سال ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہوں، اور اللہ ہمیں ان کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے اپنے دین کی عظمت کے خاطر، اس کی سربلندی کے خاطر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ ان میں ایسا کیا تھا جو اللہ کے اتنی منظور نظر تھے؟ اللہ نے آخر ان لوگوں کو صحابہ کے طور پہ کیوں چنا، اور وہی لوگ کیوں چنے گئے؟ کیونکہ ان کے دل آخرت کے لیے بنائے گئے تھے، کیونکہ ان کے دل صاف تھے، ایمان کی روشنی تھی ان میں، وہ روشنی جو ہمارے دلوں میں مدھم بڑھ چکی ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔